بسم الله الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اجتماعی اعمال میں جیسے ابھی ایک اجتماعی عمل ہوا نماز کا، باجماعت نماز ایک اجتماعی عمل ہوا، جہاں اور فائدے ہیں، نفع ہیں، امت کے لیے خیریں ہیں، وہاں ایک اہم فائدہ نفع یہ ہے کہ بعض اوقات اجتماعی عمل میں کوئی ایسا مستجاب دعوات، ایسا مقبول، اللہ کی بارگاہ میں محبوب شخص ہوتا ہے جس کی وجہ سے سارے محفل کی دعا قبول ہوتی ہے، سارے نمازوں کی نماز قبول ہوتی ہے، سب کی آمین قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا محبوب شخص ہوتا ہے۔ ایک درویش فرماتے میں حج پہ گیا تو میں نے حج کیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے دوسرے کو لکھا رہا کہ اس سال 6 لاکھ بندوں نے حج کیا اور صرف 6 کا قبول ہوا۔ اب یہ کہتے ہیں میں حیران ہوا اور پریشان ہوا کہ نامعلوم میرے ساتھ کیا معاملہ ہے اور میرے ساتھ مجھے تو کہنے لگے میں سوچتے کرتے کرتے پریشان ہوا تو دوسرے نے کہا کہ ان 6 کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ کے حج کو بھی قبول فرما لیے ہیں۔ کہا کہ مجھے تسلی ہوئی کہ 6 کی وجہ سے 6 لاکھ کا حج بھی قبول ہوا۔ اجتماعی عمل میں یہی فائدہ ہوتا ہے کہ بعض اللہ کے مقبول بندے ہماری نظر میں وہ مقام نہیں رکھتے، وہ مقام نہیں رکھتے جو جس پہ ہم تولتے ہیں۔ ایک ہمارا ترازو ہے، ایک اللہ کی تول ہے۔ ہمارا ترازو، اس میں ہمارے سامنے کچھ صفات ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ ظاہری عناصر عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ مقرب ہے، اللہ کے قریب ہے، ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ ایک ہماری تول ہے اور ایک ہمارا انداز ہے۔ ایک میرے رب کی تول ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ وہ قرآن میں اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا ہم جس کو چاہے ایک پل میں چن لے اور جس کا چاہے ایک پل میں انتخاب کر لے۔ ایک تمہاری تول ہے، ایک ہماری تول ہے، اور ہماری تول یہ ہے کہ ہم جس کا چاہے ایک پل میں انتخاب کر لیں اور اس کو اپنے محبوب اور مقرب بندوں میں شامل کر لیں۔ محبوب اور مقرب بندوں میں شامل کر لیں، حتیٰ کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے محروم نہیں ہوتے، ان کے ساتھ بیٹھنے والے محروم نہیں ہوتے۔ میں نے ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کسی دکھیارے اور غم کے مارے نے کسی اللہ کے والے کی بارگاہ میں عرض کیا اپنے مسائل اور اپنی مشکلات کے بارے میں، تو انہوں نے ایک بات فرمائی اور وہ بات یہ فرمائی کہ کوئی ایسی جگہ جا، ایسے مجمع کو تلاش کر جس میں 40 مسافر پردیسی ہوں، ایسے مجمع کو تلاش کر۔ ایک اور محبوب عمل آتا ہے کتابوں میں، محدثین نے لکھا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ تلاش کر جہاں سفید بالوں والے ہوں، یہاں وہ بھی موجود ہیں۔ ایک اور عمل آتا ہے کہ توبہ کرنے والے کو تلاش کر، جو توبہ کرنے والا ہے اس کی اللہ کے ہاں دعاؤں کی قبولیت بہت وسیع ہوتی ہے۔ توبہ کرنے والا، دلی میں بارش نہیں ہو رہی تھی، نماز استسقاء پڑھ لی، حکم پورا کر لیا 3 دن،
حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے بڑے اللہ والے تھے، ان کی خدمت میں پہنچے کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے کچھ بوڑھے اور بڑوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ جاؤ کہ دلی کی طوائفوں کے پاس جا کے کہو کہ دعا مانگے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب وہ حیران ہوئے کہ یہ درویش ہمیں کیا حکم فرما رہے ہیں۔ بعض اوقات حکم ادب سے بڑھ جاتا ہے، الامر فوق الادب۔ ایک جگہ ادب کی ہے اور ایک جگہ حکم کی ہے۔ شیخ کا حکم کیا ہے؟ بعض اوقات حکم جو ہے ادب سے بڑھ جاتا ہے۔ وہ بڑے بوڑھے سارے جمع ہو کے دلی کے طوائفوں کے پاس گئے اور ان سے جا کے عرض کیا کہ حضرت شیخ فرماتے ہیں آپ دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی، خشک سالی ہے، جانور مر رہے، انسان سسک رہے اور سارا کا سارا سبزہ ختم ہو گیا، آپ دعا کریں۔ اب انہوں نے یہ بات سننی تھی تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، جتنی بھی ان کی بڑی تھیں، اور رونے لگی، کہنے لگے ہم سمجھ گئے کہ ہمارے پاس پیغام کیا آیا۔ شیخ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اور تمہاری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ انہوں نے غسل کیا، ادھار کے کپڑے لیے کہ ہمارے تو کپڑا و لباس بھی پاک نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اور روتی ہوئی جنگل کی طرف چلی اور جا کے خوب دعا مانگی اور پہلے اپنے اعمال سے توبہ کی اور پھر اللہ سے دعا مانگی، اور ان کی دعا کا مانگنا تھا اور توبہ کرنا تھا کہ بارش شروع ہو گئی، اور ایسی بارش کے جو تھمے نہ تھمے۔ مجمع میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوں جو توبہ کرنے والے ہوں، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا کہ یا اللہ جو پچھلی زندگی گزری تھی، نستغفرک ونتوب الیک۔ نستغفر معنی ہے کہ مجھے معاف کر دے، ونتوب کے معنی ہے آئندہ نہیں کروں گا۔ استغفار کے معنی ہے موجودہ پہ معاف کر دے، موجودہ پہ معاف کر دے، اور توبہ کے معنی ہے آئندہ بھی نہیں کروں گا۔ نستغفرک ونتوب الیک کہ مولا بس جو زندگی گزری وہ سیاہ تھی، وہ سفید تھی، وہ صبح تھی یا وہ شام تھی، تو جانے اور خوب جانے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ یہ جو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ المومنون کی آخری آیت، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ جو آیت ہے اس میں یہی فلسفہ اور یہی نقطہ ہے کہ مغفرت فرما دے اور معاف فرما دے، اور معافی کے بعد رحم فرما دے۔ رب اغفر مغفرت، ورحم معافی فرما، اور معافی بھی ایسی فرما کہ اپنی شان کے مطابق فرما، وانت خیر الراحمین، اپنی شان کے مطابق معافی دینا۔ تو جتنا بڑا اور عظیم ہے، یہ جتنا مقتدر اور طاقتور ہے، تیرا ملک تجھے خبر، تیرا مال تجھے خبر، تیرا اقتدار تجھے خبر۔ نہ میں ملک جانوں، نہ میں مال جانوں، نہ میں اقتدار جانوں، میں تو تیری پہچان کر ہی نہ سکا۔ اپنی شان کے مطابق مجھے معافی عطا فرما، اور اپنی شان کے مطابق مجھے معافی کے بعد جو معافی کے انعامات ہیں، یہ جو میں توبہ کی قبولیت اور دعاؤں کی قبولیت عرض کر رہا ہوں، یہ معافی کے انعامات ہیں کہ مجمع میں بعض اوقات کوئی ایسا فرد ہوتا ہے جو اللہ جل شانہ اس سے مانگتا ہے توبہ، معافی، ندامت، استغفار مانگتا ہے، اور میرا رب اسے معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ معافی کے انعامات ہیں۔ اجتماعی اعمال میں ایک نفع اور ہوتا ہے کہ بعض اوقات مجمع سارا سو رہا اور کچھ ایسے سونے والے ہیں
जो अल्लाह की बारगाह में ऐसे हैं जैसे जागने वाले हों, ऐसे हैं जैसे जागने वाले हों। एक मुहद्दिस है बहुत बड़े, वो कहते हैं हम हज पे जा रहे थे। पहले हज पे काफले चलते थे, लूट मार का दौर था, काफले के पास तलवारें, तीर और पूरा निजाम भी होता था, काफले चलते थे। तो कहने लगे काफला सो रहा था और मेरी पहरे पे ड्यूटी थी, फिर पहरे पे लगाते थे काफले में, मेरी पहरे पे जिम्मेदारी थी। मैंने महसूस किया एक शख्स से करवट बदलता है तो रोशनी उसके साथ आती है, नूर उसके साथ आता है, फिर करवट बदलता है, फिर नूर उसके साथ आता है, और वो ऐसा होता है, ऐसा फैलता है कि सारे मजमे में वो छा जाता है, निकलता वहीं से है, वो सारे मजमे में छा जाता है। बहुत हैरान हुआ, मैंने उस शख्स को पहचान लिया अच्छी तरह कि ये फला और फला शक्ल का है, इसकी सवारी ये है। सुबह हुई, फिर सवारी पे चल पड़े, फिर रात हुई, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी पहरे की, बदल बदल के मैंने अपनी ड्यूटी, अपनी खिदमत फिर लगवा ली पहरे के लिए कि जी मेरी खिदमत लगा दीजिए पहरे के लिए, रात को जागने के लिए। उन्होंने खुशी खुशी मुझे अपनी खिदमत पहरे की दे दी। मैंने उस शख्स को देखा कि वो सोया, फिर वो सोता था और करवट बदलता था और उसमें से अनवारात निकलते थे और उसके अनवारात सारे मजमे में फैल जाते थे। कहा कि सुबह हुई, वो शख्स ने सवारी ली, फिर चल पड़े, फिर तीसरी रात मैंने अपनी खिदमत फिर लगवा ली पहरे की, और तीसरी रात में मैंने यही कुछ देखा। चौथे दिन मैंने उस बंदे के करीब होकर पूछा कि तेरा कौन सा ऐसा अमल है कि तू जब सोता है अनवारात तुझसे निकलते हैं, नूर तुझसे निकलता है और तेरा नूर पूरी महफिल में छा जाता है, यानी पूरे काफले से, काफला तेरे नूर से मुस्तफीद होता है और प्यासे जो है सैर होते हैं। आखिर तेरा कौन सा ऐसा अमल है? कहने लगा, मुझे ऐसे देख के कहने लगा कि बस ये पर्दों में पर्दा ही रहने दे, जो पर्दों का पर्दा है बस उसको पर्दे में रहने दे। मैंने बहुत इसरार किया, उसने मुझे कुछ ना बताया, उसने मुझे कुछ ना बताया, और मैं काफले में ऐसे चलता रहा। हमारा 8 माह का काफला था, 8 माह का हमारा हज का सफर था। जब भी मैं पहरे में होता तो मैं उसकी ये कैफियत देखता। अब मैंने कहा कि इसकी मैं इबादत पर खोज लगाऊं खुद ही कि कौन सी ऐसी इबादत है और कौन सा ऐसा तकवा है और कौन सा ऐसा कमाल है जिसकी वजह से इसको इतना अजीम मकाम मिला। मैं कुछ ना पा सका। जो इबादतें कोई और करता था वो इबादत वही करता था, जो तकवा किसी और के पास था वो भी उसी के पास था। कोई ऐसी मुनफरिद इबादत, मेरी बात जाग के सुन रहे, कोई ऐसी मुनफरिद इबादत जो कि उसको इनफरादी कर दे, दूसरों से अलहदा कर दे, मैंने ना देखी इस सारे सफर हज में। हत्ता कि हमारी वापसी हुई और वो अपने वतन की तरफ जब रवाना होने लगा, मुझे पता, मैंने उससे इल्तिजा की, तुझसे नूर खिलता है। मैं बाज़ औक़ात कहीं आ जाए रोजा होता है, साथ उठना, वो दिल की आंखें होती हैं। वो दिल जिसका जिंदा होता है उसकी दिल की आंखें होती हैं। वो दिल की आंखें देख लिखती हैं ये शख्स चल रहा है, इसके साथ नूर चल रहा है। और सिर्फ दुनिया में नहीं, गौर से सुनिएगा, मेरी तरफ देखिएगा, क़यामत के दिन भी एक बंदा ऐसा होगा जिसके साथ नूर चलेगा, और वो लोग जिनके साथ नूर नहीं होगा उसके साथ चल पड़ेंगे। पर होगा ये, जब पुलिस रात आएगी वो हवा की तरह, बिजली की तरह तेजी से गुजर जाएगा और ये अंधेरे में डगमगा के फिर गिर जाएंगे। उसकी रोशनी इतनी होगी, उसकी रोशनी में चलेंगे। एक सहाबी थे, सहाबी, वो जब चलते थे अंधेरे में रोशनी होती थी। किताबों में सहाबी का तस्करा आता है, जब वो चलते थे अंधेरे में
روشنی ہوتی تھی، اور میں اتنی روشنی ہوتی تھی کہ لوگ اپنی سوئی تلاش کر لیتے تھے اور لوگوں کو راستہ مل جاتا تھا، اور اتنی روشنی ہوتی تھی لوگ اپنے چراغ کو جس راستے میں چراغ لے کے چلتے تھے وہ بجھا دیتے تھے، اتنی روشنی ہوتی تھی۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے دل میں ایمان ہو، غور سے سنیے گا توجہ سے، جس کے دل میں ایمان ہو اس کے اندر اگر اس کا دل کھولا جائے اور صرف اتنا کھولا جائے کہ جتنا سوئی کا ناکا، سوئی کے اندر کا سوراخ ہوتا ہے، اتنا کھولا جائے تو اس کے اندر کی روشنی اتنی نکلے گی سارا عالم روشن ہو جائے گا، اور اتنی روشنی ہوگی کہ سورج کی روشنی بھی، چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی۔ ایمان کی روشنی اتنی ہے، جس کے اندر روشنی ہے، وہ تو روشنی اتنی ہے کہ سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے تو اس روشنی میں کیا مجمع نہیں جگمگا سکتا؟ وہ روشنی اتنی ہے، وہ روشنی اتنی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے اوپر ایک آزمائش کا وقت آیا، لوگوں نے حسد کی وجہ سے آپ پہ الزام لگایا اور بادشاہ نے آپ کو زنجیروں میں، توق میں اور گلیوں میں پھرایا، سڑکوں پہ پھرایا، اور لوگوں نے دیکھا اور جو حاسدین تھے وہ خوش ہوئے، رات کو جیل خانے میں پہنچا دیا۔ نبیوں پہ آزمائش آئی، ولیوں پہ آزمائش آئی۔ جیل خانے میں جب پہنچایا، توق و زنجیر کے ساتھ، زنجیر پاؤں میں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، اور جیل خانے میں ہے، تو رات کو جیل کا جو نگران تھا وہ حیران ہوا کہ ایک کمرے میں سے سخت روشنی آ رہی۔ اس نے کہا جیل کا تو اصول ہے کہ رات کو جیل میں کوئی چراغ نہیں جلے گا، شمع دانہ روشنی نہیں ہوگی، یہ روشنی کہاں سے آ رہی؟ تو دیکھا کہ ایک قیدی ہے، وہ ہاتھ اس کے پاؤں بندھے ہوئے اور بندے ہاتھوں میں اللہ سے راز و نیاز اور باتیں کر رہا، اور کہا کہ اس نے جا کے قریب کان دھرا، کان کیا تو اللہ سے ایک بات کر رہا تھا کہ مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تو کبھی کبھی اپنا دیدار بھی کراتا ہے اور روز اپنے مدینے والے کا دیدار کراتا ہے، اور پھر تو کبھی جیل خانے میں بھی بھیج دیتا ہے، تو مجھے جس حال میں رکھے گا میں راضی ہوں گا۔ مولا سفیان اس سے زیادہ آزمائش کے قابل نہیں ہے، سفیان کا ایمان کمزور ہے، لیکن اگر تو اس سے بھی زیادہ آزمائش دیکھا مولا مجھے استقامت میں پائے گا، مجھے تیری ذات سے کبھی شکوہ نہیں ہوگا، مولا بادشاہ کو خبر نہیں تیری میری دوستی کیا ہے، اور مولا مجھے ایسے ہی رکھنا، مطعون رکھنا، مطعون لوگ تان کریں، ملعون لعنت کریں، نعوذ باللہ، ایسا مولا ایسے رکھنا کہیں تیرے میرے تعلق کا راز نہ کھل جائے، کہیں تیرے میرے تعلق کا راز نہ کھل جائے۔ کہیں میں یہ باتیں سنا میں حیران ہوا، یہ وجود ایسا کہ اس کے اندر سے نور نکل رہا اور اندھیرا اور ظلمت اجالے میں بدل گیا، اور زبان ایسی جس کے زبان سے اللہ کے ستراز اور نیاز ہو رہا، تو ہمیں ڈر گیا کہ ایسا بندہ قید خانے میں، ایسا بندہ قید خانے میں، اور کہا کہ پھر میں نے دیکھا ہر رات میں وہ نور بڑھ رہا اور تمام قیدی جتنے بھی اس جیل میں تھے سب پہ پڑ رہا۔ کہا کہ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ہر قیدی بے ساختہ نماز، روزہ، تسبیح، دعا اور زاری کی طرف، اور کہا کہ وہ قیدی جو سال ہر سال سے یہاں آ رہے تھے، عادی مجرم جسے میں لفظ کہوں، وہ بھی توبہ اور انابت اللہ کی طرف، رجوع کی طرف آ گئے اور توبہ کی طرف آ گئے اور مناجات کی طرف آ گئے، اس ایک قیدی جس کا نام سفیان ثوری رحمت اللہ۔ اور اللہ سے تعلق ایسا تھا کہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لے گئے، بایاں قدم غلطی سے اندر رکھ دیا، عرش سے آواز آئی اے بیل تجھے ہمارے گھر آنے کا سلیقہ نہیں، جانوروں کی طرف آتا ہے۔ بس یہ آواز آئی
اور بس وہیں دل ٹوٹ گیا اور اللہ کے سامنے آہوزاری کی اور کہا آج کے بعد میرے نام کے ساتھ بیل لکھنا چاہیے مجھے. سور کہتے ہیں بیل کو، بکرا کہتے ہیں گائے کو. سفیان ثوری سے 3 نقطوں والی، یا بیل تجھے ہمارے گھر آنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے. اپنا جو تھا دل منور تھا، روح نورانی تھی، اپنے کو فوراً تنبیہ کر دی جاتی ہے. اپنے جو تھے جس سے اپنا تعلق ہو. میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، جس کا میرے مرشد کا بہت گہرا تعلق ہوتا تھا، اس کی تھوڑی سی بے ادبی میں سے ٹوکتے تھے. اپنے جو تھے اسے تھوڑی سی بے ادبی ہو جاتی اسے ٹوک دیتے تھے. فرماتے تو میرا اپنا ہے، تو سے نہیں میں یہ چاہتا، اور تو ایسا نہ کر. بعض وجود ایسے ہوتے ہیں ان مجالس میں آ جائیں، ان کی خبر نہیں ہوتی، دید والے دیکھ لیتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے پوری محفل معطر ہو جاتی ہے. بعض لوگ خوشبو ایسا عطر لگاتے ہیں ساری محفل میں عطر پھیل جاتا ہے. یہ تو پتہ، یہ تو سمجھ آتی ہے، یہ تو چلو سمجھ آتی ہے نا. ایسی کچھ دل کی دنیا سمجھنے والا، کوئی روح کی دنیا کو پانے والا، وہ بھی ایسے ہی محسوس کر لیتا ہے جیسے خوشبو لگا کے کوئی بندہ آئے اور اس کے آتے ہی ایک دم خوشبو پھیل جاتی ہے. کہ واہ آپ نے بڑی اچھی خوشبو لگائی. آپ کو کیسے محسوس ہوا؟ کہہ رہے آپ آئے اور ایک دم خوشبو پھیل گئی. بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن. آدھے گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ برداز چمن. ایک دم خوشبو آ جاتی ہے. ایسے ہی جس کے دل میں ایمان ہے اور اللہ کی ذات کا نور ہے اور مدینے والے کا عشق ہے، اس کی خوشبو، اس کی روحانیت بھی ایسی ایک پل میں پھیل جاتی ہے، اور سونگنے والے سونگ لیتے ہیں اور دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ہاں عطر کی خوشبو میں ہر بندہ اس عطر کی خوشبو کو پا لیتا ہے. ان اجتماعی مجالس میں یا اجتماعی جو مجمع ہوتے ہیں، اس میں ایسے ہیرے مل جاتے ہیں، اس میں ایسے ہیرے مل جاتے ہیں. پہچان تو جوہری کو ہوتی ہے، پر ہیرے مل جاتے ہیں جن ہیروں کی وجہ سے محفل رنگ رنگ ہو جاتی ہے، معطر منور ہو جاتی ہے، اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے، اس کی روحانیت وسیع ہو جاتی ہے، اس کا نور اور زیادہ ساری کی ساری محفل کو معطر کر دیتا ہے. اور جو اس کے قابل ہو یا نہ ہو، ابھی بارش کا چھینٹا پڑا، وہاں بھی پڑا جہاں ضرورت نہیں، وہاں بھی پڑا جہاں ضرورت ہے. جب بارش ہوتی ہے نور کی، روح کی، روحانیت کی، پھر وہاں بھی جاتی ہے جہاں ضرورت نہیں، اور ہم جیسے لوگوں کو ضرورت ہے وہاں بھی جاتی ہے. اس لیے اس مجمع کے ہر فرد کی قدردانی ہمارے دل میں ہو. کیا پتا اس مجمع میں کوئی ایسا سفیان ثوری ہو جس کے پاؤں میں زنجیر، جس کے ہاتھوں میں زنجیر، جس کو دنیا تان کر رہی، جس کو دنیا برا بلا کہہ رہی، پر اس کے ترازوں میں اس کا نظام کچھ اور ہے. زمین والوں کے ترازوں میں اور ہے، آسمان والوں کے ترازوں میں اور ہے. ایک ہماری تول ہے، ایک رب کی تول ہے. اصل تلے گی رب کی تول. ہمارے اندازے عجیب ہیں، ہم بہت انوکھے اندازے لگا کے بندوں کو تول لیتے ہیں، پر رب کے ہاں جو تول ہے اصل تول وہی ہے. اس مجمع کے ہر فرد کی قدردانی طبیعت میں ہو، اس کی تھوڑی سی کمی کوتاہی کو معاف کر دیں، قدردانی طبیعت میں ہو. پتہ نہیں اس کا کون سا عمل ایسا ہے، پتہ نہیں اس کا کون سا ایسا دل کا غم ہے اور کڑھن ہے اور درد ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں یہ بہت مقبول اور محبوب بندوں میں ایسا چلا جائے کہ میں وہاں تک نہ پہنچ جاؤں، اور اس کے ساتھ رہنے میں میری بخشش ہو جائے. نہ میں پونکاں، نہ میں ٹونکاں، نہ میں شور مچاواں،
नेकां दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जाऊं। और फिर ऐसे बंदे बाद विसाल भी ऐसे बंदे जब इस दुनिया में जाते हैं, कई अल्लाह वालों के बारे में वाकयात आए, ख्वाब में पूछा क्या बना, फरमाया उनकी जब मैयत कब्रिस्तान में दफन हुई, अल्लाह ने उसकी वजह से सारी कब्रिस्तान वालों को माफ कर दिया। ये वाकयात है। वो फर्द ऐसा है कि मरने से पहले भी उसके साथ बैठने वाले बेफैज नहीं रहते, और फर्द ऐसा है मौत के बाद भी उसके साथ रहने वाले बेफैज नहीं रहते। क्या कमाल है। ऐसी मजालिस, ऐसे मजमे। हज़रत नज़र रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाले थे, सारी उम्र रोते रहे एक बात को याद कर करके, और फरमाते रहे कि वाकया ये हुआ, मैं एक अल्लाह वाले की महफिल में जाता था, एक अल्लाह वाले की महफिल में जाता था और रोज जाता था। एक दफा किसी मजबूरी की वजह से, और मजबूरी भी कुछ ज्यादा नहीं थी, मैं ना जा सका, तो रात को ख्वाब में फरिश्तों की जमात मैंने देखा, और एक आवाज देने वाले ने आवाज दी, नजर आज जिब्रील फरिश्तों की जमात के साथ सारे आले महफिल के लिए मगफरत का परवाना लेकर गए थे, ए काश तू नहीं था, अगर तू भी होता तो तेरी भी मगफरत कर दी जाती। कहा कि मैं सारी उम्र रोता रहा, ये काश मैं भी होता और उस मगफरत के परवाने का में मेरा हिस्सा भी मिल जाता और मेरा नाम भी होता। ये इज्तिमाई जो निजाम है इस्लाम का, इसमें खैर बरकत है, इसमें राहत व आफियत है। हर महफिल में कोई एक दूल्हा होता है जिसकी वजह से बारात खाती है, याद रखिएगा। बारात तो दूल्हे की वजह से खाती है, और अगर दूल्हा निकाल दिया जाए कौन पूछेगा। हर महफिल में एक दूल्हा अल्लाह देता है। करीम जो हुआ, अता जो करनी हुए, अल्लाह हर महफिल में कोई ना कोई एक दूल्हा दे देता है, और उसकी वजह से अल्लाह महफिल को खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, अपनी रहमत उनके अंदर समोत के उनके दिलों को मुनव्वर कर देता है। हर महफिल में एक दूल्हा होता है, इस महफिल में भी है, और जरूरी नहीं वो मिंबर पे बैठने वाला हो। एक बात याद रखिएगा, बाज़ औक़ात मिंबर पे बैठने वालों को लोग हजरत हजरत कहते हैं, और बाज़ औक़ात नीचे बैठने वाला ऐसा साहिब मकाम होता है कि मिंबर पे बैठने वाले हजरत लाखों भी उसके सामने कुर्बान हो जाए, उसकी जूतियों पे कुर्बान हो जाए। जरूरी नहीं कि मिंबर पे बैठने वाला हजरत होता है, को नीचे बैठने वाले जिनको लोगों के यहां उनकी कोई हैसियत नहीं है, पर वो अल्लाह के सामने हदीस में आता है, मफ़हूम में कसम उठा ले तो रब उनकी कसम पूरी करके देखा है। रब उनकी कसम पूरी करके देखा है। तो ऐसी मजालिस की कदरदानी तबीयत में हो, कदरदानी हो। पता नहीं कोई दूल्हा ऐसा होगा जिसकी वजह से मेरा ही काम बन जाए, और कोई ऐसा फर्द जो अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब, महबूब, मुहतरम, मुकर्रम, मुअज़्ज़िज़, कि जिसकी वजह से मेरी झोली भर जाए। एक ख्वाब में एक दरवेश देखा एक बंदे को, आम सा आदमी, कोई साहिब कमाल नहीं, कोई साहिब मकाम नहीं, कोई बहुत बड़ा मर्तबा नहीं, पर देखा बड़े मर्तबे में मरने के बाद। तू किस मकाम तक कैसे पहुंचा? कहने लगा अल्लाह वाली की महफिल थी, मैंने दरूद पाक पढ़ा, मेरे दरूद पाक पढ़ने में सबने दरूद पाक पढ़ लिया, उनमें एक ऐसा बंदा भी था जिसकी अल्लाह की बारगाह में बड़ी कीमत थी और बड़ा मकाम था, उसके दरूद पाक पढ़ने से ऐसा कबूल हुआ कि मेरा दरूद भी कबूल, सबका ऐसा कबूल हुआ कि अल्लाह पाक की बारगाह में जब पहुंचा तो मेरे रब ने कहा क्या बात है, क्यों परेशान है? वो महफिल याद नहीं, वो दरूद याद नहीं, हमने उस दरूद को उसी अपने दोस्त के मुताबिक तेरा दरूद भी तोला था, और वो एक दफा दरूद पढ़ा हुआ तेरी सारी जिंदगी के गुनाहों को ढांक दिया उसने। जा
وہ تیرا راستہ ہے، جنت اور خوشبو اور بہاریں اور محفلیں وہ تیری منزل ہے، وہ تیری منزل ہے، کیوں پریشان ہے؟ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، میں مداح آل رسول ہوں یہی آخرت کا سامان ہے، کیوں پریشان ہے؟ وہ منزل پڑی، وہ راستہ ہے، تیرا ایک درود ہم نے اسی پہ تولا تھا۔ قدردانی ہو مجمع کی، ایسی جگہوں کی، ہلکا پن نہ ہو۔ بس ایک چھوٹی سی آخری بات کہتا ہوں، ہمیشہ دل میں رکھیے گا، سنیں غور سے۔ صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے، پر ہلکا پن تھا، نعوذ باللہ، عظمت نہیں تھی۔ ہمارے خاندان میں سے تو ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھتیجا ہے، فلاں کا پوتا ہے، ہماری طرح تو شادی کرتے ہیں، ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں، ہماری طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، پر مدینے والے کے بارے میں دل میں عظمت نہیں تھی، ہلکا پن تھا۔ یہ کھا گئی بات، ابو جہل کو بھی کھا گئی، ابو لہب کو بھی کھا گئی، اور قریش کو یہ بات کھا گئی۔ بڑے عقل مند، بڑے سمجھدار، بڑے دانا، ان کو ہلکا پن کھا گیا، ہلکا پن، دل کے اندر عظمت نہیں تھی، عظمت، اور جن کے اندر عظمت تھی وہ پا گئے، وہ پار اتر گئے۔ ہاں عظمت تھی۔ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے، خیال کرنا مرشد کے ساتھ رہتے ہوئے دل میں اس کے بارے میں ہلکا پن نہ آ جائے، اگر عظمت چلی گئی، رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا۔ اگر عظمت دل سے چلی گئی نا، پھر سب کچھ چلا گیا، پھر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ کے بھی محروم رہ جاتا ہے بندہ، کوئی پیر فقیر تو بڑے دور کی بات ہے۔ عظمت دل سے جب چلی جاتی ہے، ہلکا پن آ جاتا ہے۔ اس محفل کے لیے ہلکا پن نہ ہو، اس تسبیح خانے کے لیے ہلکا پن نہ ہو، اس کو ہلکا نہ سمجھے، ہمیشہ عظمت، ہمیشہ دلوں میں وقار، ہمیشہ عظمت ہو، ہر پل عظمت ہو۔ ایسا نہ ہو 4 دن یہاں رہ کے دل سے عظمت ختم نہ ہو جائے، اور ان مجالس کے بارے میں عظمت ختم نہ ہو جائے، اس تسبیح کے بارے میں، تسبیح خانے کے بارے میں۔ ہاں میرے حضرت رحمت اللہ علیہ خاص طور پہ یہ بات فرماتے تھے کہ خیال کرنا اپنے مرشد کی دل سے عظمت ختم نہ کر بیٹھنا، عظمت گئی تو سب کچھ گیا۔ پھر ساتھ رہ کے بھی محروم رہ گئے قریش، جبریل کو دیکھا، اللہ کی مدد کو دیکھا، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، سارے معجزات دیکھے، مٹھی کے اندر پتھروں کو کلمہ پڑھتے، گوہ کو کلمہ پڑھتے، اور اللہ کے حبیب کی نبوت کی گواہی دیتے، سب کچھ دیکھ کے دل کے اندر عظمت کھو چکے تھے، کلمہ زبان پہ نہ آ سکا، بغیر ایمان کے چلے گئے، عظمت کھو چکے تھے۔ تو ہمارے دلوں میں عظمت ہو، پتہ نہیں کوئی ایک دولہا ایسا ہوگا جس کی وجہ سے میرا ایک کام بن جائے، بس ہر وقت میں بھی تولتا رہوں اپنے آپ کو، کہیں ایسا نہ ہو پرانا ہو کے میں عظمت نہ کھو بیٹھوں، ان مجالس کی، ان محافل کی، ان اللہ کے دوستوں کی عظمت نہ کھو بیٹھو۔ اللہ میرے آپ کے دل میں عظمت عطا فرمائے۔ ابھی عظمت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے، عظمت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اللہ جل شانہ کا ذکر کریں گے، عظمت کے ساتھ، اور پھر مراقبہ عظمت کے ساتھ۔ یہ عظمت کے ساتھ کیا ہوا اللہ کا ذکر اللہ کے ہاں بہت قیمت رکھتا ہے، اور آج آپ 90% احباب ایسے ہیں، آج کی صبح پہلی صبح ہے کہ جاگ رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو، حالانکہ آج کچھ خاص ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے لیکن
آپ آج کی ٹھنڈی ہوا سے بچ بچ کے رہے. ابھی 100% میں چاہتا ہوں کہ آج آپ نے صبح کے درس میں آنکھیں بھی کھلی تھی اور خاص طور پہ دل متوجہ تھا. آنکھیں کھلی اور دل متوجہ نہ ہو تو بھی مزہ نہ آیا. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی برکات سے مجھے بھی مستفید فرمائے. مدینے والے کے مہمان ہیں. ابھی اللہ کا نام اللہ کی عظمت کے ساتھ لیں گے، انشاءاللہ دل کی دنیا روشن ہو جائے گی. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته أجمعين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک اعلان ہے، انشاءاللہ افطار جو ہے وہ کھانے کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. آپ حضرات کی راحت کو پیش نظر رکھا ہے، کوشش کرتے رہتے ہیں جہاں آپ کی راحت ہو، اللہ کے مہمانوں کا سکون ہو. روزے کے ساتھ نیچے اترے، کھجور کھا کے پانی پی کے پھر اوپر گئے، 20 منٹ پورے دیے جائیں گے انشاءاللہ، جس میں افطار کھانا وغیرہ، اور 20 منٹ کے بعد پھر انشاءاللہ نماز مغرب ہوگی. کیونکہ نماز مغرب کا ٹائم اس وقت تک ہوتا ہے، یہ بات ذہن نشین رہے، جس وقت عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے اس وقت تک مغرب کا وقت ہوتا ہے. اور رمضان میں ہمارے بڑے بڑے صحابہ کی زندگی میں یہ چیز ہے، موجود ہے، اہل بیت کی زندگی میں، اولیاء، محدثین، بڑے بڑے فقہاء، علماء، صالحین، اکابر کی زندگی میں یہ چیز ہے کہ مغرب کی نماز کو تاخیر کر لی، یعنی سحری کھانا وغیرہ اس سے ضروریات سے فارغ ہوئے. اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے معمولات میں آپ لگ جائیں گے، معمولات. تو انشاءاللہ آج سے ہماری ترتیب یہی ہوگی کہ کھانے کے افطاری کھانا اکٹھا ہوگا اور 20 منٹ پورے دیے جائیں گے. تو 20 منٹ میرے خیال میں بہت ہیں، کیا خیال ہے؟ 20 منٹ پورے دیے جائیں گے. بس پیش نظر آپ حضرات کی راحت ہے، مدینے والے کے مہمان ہیں، تو 20 منٹ کے بعد انشاءاللہ نماز مغرب پھر کھڑی ہو جائے گی.